آیت نمبر 32 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ پاک نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس سے اللہ پاک نے تمہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو اور حسد کی بیماری میں مبتلا نہ ہو۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ یہ تمنا کرنا کسی کے پاس نعمت کو دیکھ کر، کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت ہے اس کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اس کے پاس نہ ہو میرے پاس آ جائے، کاش کہ یہ چیز کہ جو اس کے پاس ہے اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی، اس چیز کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ تمنا کرنا کسی کے پاس اللہ کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ جیسی نعمت اللہ نے اس کو عطا کی ہے کاش مجھے بھی ویسی ہی نعمت اللہ عطا کرے، اس کو کہتے ہیں غبطہ۔ اسلام میں حسد جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن غبطہ جائز ہے۔ آپ یہ تو تمنا کر سکتے ہیں کہ جو چیز سامنے والے کے پاس ہے کاش وہ میرے پاس بھی ہوتی، لیکن یہ تمنا کرنا گناہ ہے، حسد ہے کہ جو اس کے پاس ہے کاش اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس آ جاتی، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا ڈالتی ہے، بھسم کر ڈالتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہوا کہ جب آیت وراثت نازل ہوئی نا تو اس میں ذکر تھا کہ جتنا مرد کے لیے حصہ ہے نا اس سے آدھا جو ہے وہ عورت کے لیے، تو مرد اس چیز کو ذہن میں رکھنا شروع ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے ہمیں آخرت میں ثواب بھی دگنا ملے، جیسے مرد کو حصے 2 عطا کیے گئے نا، وراثت میں حصے 2 عطا کیے گئے اور عورت کو 1 حصہ عطا کیا گیا۔ اس کی میں نے جو حکمت تھی وہ بھی آپ کے سامنے جو علماء نے بیان کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ عورت چونکہ پروٹیکٹ اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے، کبھی خاوند کی طرف سے، کبھی جو ہے وہ والد صاحب کی طرف سے، کبھی بھائی اس کی کفالت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اتنا زیادہ مالی لحاظ سے ضرورت نہیں پڑتی، برعکس کے مرد کو زیادہ پڑتی ہے، اس نے اپنا کاروبار سٹیبل کرنا ہوتا ہے، خاندان کو لے کر چلنا ہوتا ہے، تو اس کی ضروریات چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے 2 حصے مقرر کیے اور عورت کا 1 حصہ مقرر کیا۔ تو آدمیوں کے ذہن میں، مردوں کے ذہن میں یہ آنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں قیامت والے دن ثواب بھی دگنا ملے، اور عورتوں کے ذہن میں یہ آنے لگا تھا کہ ہو سکتا ہے ہمیں قیامت والے دن جو سزا ہے وہ آدھی ملے، وہ آدھی ملے، جیسے ہمیں حصہ آدھا دیا گیا ہے ویسے ہی کیا پتہ سزا آدھی ملے۔ تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے کلیریفائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچو بلکہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اس نے مردوں کے لیے وہی رکھا ہے جو وہ کریں گے، عورتوں کے لیے وہی رکھا ہے جو وہ کریں گے، تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، ان چیزوں میں نہ پڑو۔ اور حسد اور چاہت اور لالچ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث پاک بھی سماعت فرما لیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کے پاس مال کی 2 وادیاں بھی ہوں، مال کی 2 وادیاں بھی ہوں تو وہ یہ پسند کرے گا، پھر بھی وہ یہ چاہے گا کہ اس کے پاس تیسری وادی بھی ہو۔ آدمی اتنا لالچ میں آ جاتا ہے اور اتنا حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے سامنے والے کے مال کو دیکھ کر کہ وہ پھر بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش میرے پاس ایک اور مال کی وادی ہو۔ پھر حضور نے فرمایا اس کا پیٹ یعنی ابن آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، جب یہ اس کی آنکھیں بند ہوگی، روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے گی، پھر ہی اس کا لالچ جو ہے وہ تھمے گا، ادروائز اس کا لالچ بڑھتا ہی جائے گا۔ جتنا اس کے پاس مال آئے گا یہ اور تمنا کرے گا کہ اس سے زیادہ اور آئے اور آئے اور آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا جو توبہ کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو،
جو لوگ دوسروں کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں نا، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو اتنا مل گیا، میرے پاس اتنا کم ہے، اور اللہ کی ایک طرح سے ناشکری کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور جو تم سے اوپر ہو اسے نہ دیکھو۔ بھائی تم اپنے ارد گرد نظر رکھو، اس کی طرف کیوں دھیان کرتے ہو کہ جس کو اللہ نے مال دے رہا ہے، اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے، تم اس کی طرف نہ دیکھو، تم اس کی طرف دیکھو جو تم سے بھی کم تر ہے، تم سے بھی غریب ہے، تم سے بھی زیادہ اس کو مال کی ضرورت ہے، تم اس کی طرف دیکھو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو حقیر جانو، یعنی اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے رہو۔ پھر آیت نمبر 32 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ ماں باپ یا رشتہ دار جو چھوڑیں ہم نے سب کے لیے اس مال میں مستحق بنا دیے ہیں، کسی کو اتنا حصہ ملے گا، کسی کو اتنا حصہ ملے گا۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو انہیں ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان بکل شیء شہیدا، ان اللہ علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر شے پر گواہ ہے۔ یہ عقد موالات کے بارے میں آیت ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 34 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے عورتوں پر نگہبان ہے۔ کس وجہ سے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس وجہ سے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ دو وجہ ہے، ایک تو اللہ نے فضیلت دی ہے، دوسری وجہ یہ کہ مرد اپنے مال کو عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، پس نیک عورتیں وہ ہیں کہ جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہوں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور اس کی غیر موجودگی میں، اس کی یعنی مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے اس کی عزت کی پاسداری رکھنے والی ہو۔ نیک عورت وہ ہے کہ جو شوہروں کی اطاعت کرنے والی ہو اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت و ناموس کی اللہ کی حفاظت و توفیق سے پاسداری کرنے والی ہو، حفاظت کرنے والی ہو۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پھر اللہ کریم نے ایک اصول بیان کیا کہ میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہوتا ہے یا بیوی کی جانب سے، یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، اللہ کریم ہمیں بتا رہے ہیں کہ کس انداز سے تم نے اپنی بیویوں کی اصلاح کرنی ہے تاکہ رشتہ ٹوٹے بھی نہ اور معاملہ بھی حل ہو جائے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو ان کی نافرمانی کا، وہ کسی بات میں جو جائز بات ہو تمہاری، وہ اس بات میں اگر تمہاری نافرمانی کر رہی ہو، تمہاری بات نہ مان رہی ہو، فَعِظُوهُنَّ، تو انہیں سب سے پہلے پیار سے سمجھاؤ، نصیحت سے سمجھاؤ، اسے واعظ و نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اپنے بستر ان سے الگ کر لو۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا اصول بیان کیا جا رہا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات جو ہے وہ کبھی کبھار جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کو پھر سلجھانا کیسے ہے؟ مرد کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے اس انداز سے عورت کے ساتھ پیش آنا ہے کہ سب سے پہلے یہی نہیں کہ اس سے غلطی ہوئی تو تم مار ڈال شروع کر دو، فرمایا پہلے تو اسے سمجھاؤ، فَعِظُوهُنَّ، اسے واعظ و نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر نہ مانے تو پھر اپنے بستر ان سے الگ کر لو، الگ سو۔ کتنے دن سو گے؟ 2 دن، 4 دن، 6 دن، پھر وہ خود بخود تمہارے پاس آ جائے گی اور فرما برداری کرنے کا جو ہے وہ دم بھر لے گی۔ اچھا پھر بھی نہ اگر مانے، وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اسے ہلکی مار مارو، ہلکی مار مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور پھر جب وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع ہو جائے تو ان پر زیادتی کرنے کے راستے نہ پھر تلاش کرنے لگنا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، بے شک اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔
اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بھی سن لیجئے. حضرت عامر بن احوص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا, عورتوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. وہ تمہارے پاس مقید ہیں, تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو, ٹھیک ہے, البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ہوں. اچھا, یہاں بھی جو مارنے کا حکم ہے یہ اس وقت ہے جب بات بے حیائی تک ہو, یعنی بیوی کی جانب سے ایسا کوئی کام ہو کہ جو بے حیائی پر جو ہے وہ فٹ ہو رہا ہو, کہ عورت کی جانب سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہوا ہو. اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو. پھر حضور نے یہ حکم فٹ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو, اگر نہ مانے تو ہلکی مار مارو. اس میں بھی علماء فقہاء محدثین کہتے ہیں کہ مار ایسی مارنی ہے کہ چہرے پر نشان نہ پڑے. اگر نوبت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ عورت کی جانب سے بے حیائی کا ارتکاب مسلسل ہو رہا ہے, تم نے پہلے اس کو سمجھایا, نہیں سمجھی, پھر بستر بھی الگ کر لیے, 1-2 مہینہ تم اس سے الگ سوئے, پھر بھی وہ نہیں سمجھی, تو پھر مارنے کا حکم ہے. اور پھر بھی جانوروں کی طرح مارنے کا حکم نہیں ہے جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے, بلکہ اس انداز سے مارنا ہے کہ ہلکی مار. حدیث میں لفظ ہے ہلکی مار مارنی ہے کہ نہ چہرے پر نشان لگے, اور چہرے پر بھی نہیں مارنا, نشان بھی نہ آئے, بلکہ اس انداز سے اس کو ہلکی مار مارنی ہے کہ نشان بھی نہ پڑے اور کام بھی ہو جائے. تو بس اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو. تمہارے عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں. تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کریں, اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھر میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو. تمہارے ذمے ان کا حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو, عمدہ لباس ان کو پہناؤ, اچھی غذا ان کو کھلاؤ.